السلام علیکم۔ تو بات کر رہا تھا عام آدمی کی فائدے کی، کیونکہ میں بھی عام آدمی ہوں۔ تو یہ ہوا کیوں، کیسے ہوا، اس کی میں تھوڑی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو ایک سسٹم چلا ہوا برادری وائز، برادری میں ایک جب بھی کوئی ایم پی آتا ہے نا، تو وہ اس برادری کا ساتھ میں ایک کرتا دھرتا بھی لے کے آتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا جو پیسے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عزت والے کی بات نہیں کر رہا، پیسے والے کی بات کر رہا ہوں۔ اب ہم نے سمجھ لیا پیسہ ہی عزت ہے، تو پھر آپ ویسے سمجھ لیں، نو پرابلم۔ تو وہ اس کو لے کے آتا ہے۔ تو یہ کام شروع ہوتا ہے آپ کے محلے سے، آپ کی برادری کے ایک رکن سے، جو کہ آپ نے منتخب کیا پیسے کی بیس پہ، یا اس کی ویلتھ کی بیس پہ، یا اس کی پاور کی بیس پہ، آنیسٹی کی بیس پہ آپ نے نہیں کیا۔ اپنی برادری میں سے سب سے پہلا فیلئر تو یہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے جہاں کہنا ہے، یا تو وہ بک جائے گا کیسے، اگر وہ بندے کا پتر ہوا تو نہیں بکے گا، اگر وہ بک گیا یا تو وہ بک جائے گا اپنے فائدے کے، یا اپنے کسی کو فائدہ دلانے کے لیے، یا اس کی کمزوریاں کوئی ایسی ہوں گی اس کو چھپانے کے لیے، یا اپنے مقدمات، 100 ریزنس ہوتی ہیں ایسے آدمیوں کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ایسے ہی یہ اوپر جاتا ہے سسٹم۔ یہ اس لیے مہنگا ہے، یہ مہنگا جان بوجھ کے کیا گیا ہے الیکشن کو، یا ان کے اس کو بہت ایک انہونی بنا دیا گیا۔ یہ اس لیے مہنگا ہوا ہے کہ یہ صرف امیر لوگوں کے پاس ہی رہے اقتدار۔ اب اس کو کیسے ختم کرنا ہے؟ اب الیکٹرانک آ چکی ہے، اس کے اوپر آپ پورا ٹیلی کریں، اس کو بیٹھیں، اس کے اوپر ہاک کی طرح نگاہ رکھیں، اور بندہ ہر بندہ گھر میں بیٹھا ہی اپنا ووٹ ڈال سکتا ہے۔ مردم شماری ہو جاتی ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو گھر میں آ کے بھی ووٹ کا انگوٹھا لگ سکتا ہے۔ جی، اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، ٹیکے تو لگ رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، اس کے لیے ایک میلہ فن فیئر بنانا پڑتا ہے، ایک تماشا بچھایا جاتا ہے، اس کی ڈبیٹس کرائی جاتی ہیں بڑے بڑے ہالز میں، اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ تو پیسے کے لیے کیا ہے جی، پارٹی فنڈ دیتی ہے۔ پارٹی کہاں سے لے کیتی ہے جی؟ امیر لوگوں سے، اس کو امیر لوگ فنڈ کرتے ہیں، تو پیچھے تو امیر لوگ ہوئے نا بیٹا۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں آپ۔ ووٹ ٹکٹ بھی اس کو ملے گا جس کے پاس پیسہ ہے۔ ظاہر ہے بغیر پیسے کے الیکشن ہے نہیں، تو وہ تو پیسہ مانگیں گے، اس کو ہی دیں گے نا جس کے پاس پیسہ ہے۔ تو پھر آپ نے اپنا پتہ تو بیٹا وہاں پہ ہی کاٹ لیا۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ کہا بھی تھا شروع میں کہ ابھی اگر ہم جابس وغیرہ ملک میں ابھی تو اپنی افڑا تفڑی پڑی ہوئی ہے، تو نہیں شروع کر سکتے، لیکن کچھ لوگ، کچھ نوجوان بچے اور بچیاں پڑھے لکھے ایسے ملکوں میں بھیجیں جہاں سے وہ ایک لرن کر کے آئیں، اسکل لرننگ کر کے آئیں، وہ اسکل لرننگ کر کے میچیور ہوں۔ یہ نہ ہو کہ وہ مین کے ہر چمکنے والی چیز سونا ہی ہو ان کے لیے، میچیور ہوں وہ، تاکہ وہ ملک کے زرعی مفاد مین کے مبادلہ بھی بھیجیں اچھے طریقے سے۔ ایک تو یہ مسئلہ ڈالر آئیں گے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اسکل سیکھیں گے۔ جب اسکل سیکھ کے آپ ادھر میں اپنے سسٹم کو ذرا آسان کریں کہ جو بھی آئے ان کو فیسلٹیز کیا جائے تاکہ بھگایا نہ جائے۔ بڑے فورنر ایسے آئے ہیں جنہوں نے تو اپنا تباہ کر لیا ہے یہاں پہ آگے بزنس کھولنے کے چکر میں، پاکستان کی محبت میں۔ اور یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، کیونکہ میں نے جب یہ اسمال انڈسٹریز ٹائپ میں نے یہ دیکھا تھا کہ ایک 4 مین اور 24 گھنٹے مشینیں چل رہی ہیں، تو میرا ایک یہ آئیڈیا تھا کہ اب میں پاکستان میں آ کے کروں یہ کام۔ مین کہ یہ گھر گھر ہمارے میں تو آدھا پچھا یہ مین کہ تھوڑا تھوڑا تو یہ سٹرکچر ابھی تک باقی ہے، کیونکہ یہ کسی زمانے میں شروع ہوا تھا گھروں میں، لیکن اب وہ ختم ہو چکا ہے تقریباً۔ پہلے گلیچے تھے اور ایسا کام ہوتا تھا جو گھروں میں ہوتا تھا، مین کے وہاں پہ لڑکے لڑکیاں بھی بیٹھتے تھے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اب تو ویسے ہی آن لائن ہو گیا، اب تو اس سے بھی زیادہ ٹرانسپورٹیشن کے جو معاملات ہیں وہ بہت آسان ہو گئے ہیں۔ آپ پاکستان PCO کو اگر استعمال کریں تو بہت سستا آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ایمانداری، میں نے یہی دیکھا ہے، یہی سیکھا ہے میں نے باہر سے، کہ مالک ہے یا نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں کرتا، کام کر رہے ہیں وہ۔ ہمارے ادھر ہوتا ہے کہ مالک ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بٹ صاحب تھے، وہ ایسے ہی کرتے تھے، کام نہیں کرتے تھے، صرف اس کی نگاہ باس پہ ہوتی تھی۔
اب نہ وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن نگاہ باس پہ ہے، کام نہیں کر رہا، تو بیٹھنا بھی کون سا مشکل ہے، آپ نے وردی پہنی ہوئی ہے، کام کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو، آپ بیٹھتے۔ میں نے ایک دن کہا یار اتنی تو مصیبت کرتا ہے، پھر اتنا تو تمہیں ڈر بھی رہتا ہے کہ وہ دیکھ نہ لے، یہ نہ ہو، تو پھر بھی پیسہ اسٹائل ہر شے ویسے کر کے بیٹھے ہو لیکن کام نہیں کر رہے ہو، کہ ابھی ان کی تھوڑا سا اور مل جائے، بھی اوور ٹائم لگ جائے، پیچھے سے مجبوریاں ہوتی ہیں سو۔ یا بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو لیڈر گھر میں بڑا کرتا تھا بننے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ اپنے اوپر تو دال کھا کھا کے اپنے آپ کو مار لیتے ہیں اور پیچھے وہ بھیج دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی پیسے بھیجتا تھا نا ادھر سے، تو میں کہتا تھا یہ کیا کھایا، آ کے انہوں نے بیچاروں نے دال کھانی، تو میں نے کہا جو لینے جائے گا نا، آپ تو گھر پر بر پہنچ رہے ہیں، پہلے لاہور جانا پڑتا تھا، میں جہاں بھی لاہور جانے گا نا، وہ 2-4 نال لے کے جائے گا، نال گڈی لے کے جائے گا، نال کوکڑ پھاڑ کے آئے گا، تو دیکھ اتنے میں دال کھا رہا ہے، مذاق کرتا ہوتا ہے برحال میں۔ برحال یہ چیزیں تو میں نے دیکھی ہیں، سب سے پہلے تو وہاں پہ اچھی سی جگہ پہ جا کے کھانا کھاؤ جی، یہ ہمارا ایک پیشن ہے، جو نہ کھلائے تو وہ کمینہ ہے، وہ کیا ہے، شوم ہے، وہ ڈوم ہے۔ یہ بہت ہم نے نا من کے نا ڈفرینٹ قسم سے کلچر میں ہم پھنس گئے ہیں، دکھاوا، یہ دکھاوے کے چکر میں نا سارا آوا ہی بگاڑ لیا ہم نے۔ تب ذرا تھوڑا سا پریپیئر کریں، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، نبی پاک لگا کے گئے ہیں، کوئی پیغمبر نہیں آنا، آپ امت وسط ہیں، آپ کے اوپر گواہ ہیں، آپ ان کے اوپر گواہ ہیں، اور یہ آپ کے اوپر گواہ ہیں، اور نبی آپ کے اوپر گواہ ہیں، اور اللہ نبی کے اوپر گواہ ہے، آپ وہ پڑھ لیں آپ۔ میں یہ خالی پاکستانیوں کو نہیں کہہ رہا، جو بھی ہے اس وقت، جو بھی اس وقت دنیا میں ہے، وہ ایک میسنجر ہے، وہ ایک اللہ کا نائب ہے، خلیفہ ہے، چاہے وہ امریکہ سے ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی ہے، کیونکہ جو نبی پاک آتے ہیں، یہ ایسے رسول بڑے جو آتے ہیں، یا یہ اتنا بڑا کمیونیکیشن ہوا ہے یا کمبائن ہوا ہے، تو یہ ساری دنیا کے لیے ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ہی کوئی، اگر آپ نہیں کرو گے تو دوسری قوم کو تو آفر ہے نا، وہ تو کر ہی رہے ہیں کچھ نہ کچھ، ہم سے تو اچھے ہی چل رہے ہیں ویسے، ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں ابھی تک، میں تو یہی دیکھ رہا ہوں، ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ رہے ہیں، میں حکومت کروں، وہ کروں، یہ اپنے اپنے کیس بچا رہے ہیں، چلو بچا لیں اپنے کیس، یہاں کا رجسٹر تو آپ غائب کر دیں گے، تو جو اللہ نے لکھے ہوئے ہیں، جو ڈیٹے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ کیسے آپ کریں گے؟ یہ اب معجزہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کیسے ٹیلی ہوتے رہے یا ہوتے رہیں گے۔ یہ تو سائنس نے آ کے آپ لوگوں کے نا تھوڑے کان اور آنکھیں کھول دیے، نہیں تو آپ نے کبھی یقین ہی نہیں کرنا تھا کہ آدمی کی ایک ایک ایکشن، ایک ایک چیز، ایک ایک سیکنڈ کی، ایک ایک موو کی وہ لکھی جا رہی ہے۔ ہم نے تو پڑھا ہی ہوا تھا نا، دیکھا تو نہیں تھا نا، اب دیکھ لیں آپ سارا۔ اور ہمارے لوگ جو زیادہ اس لیے ہی کر رہے ہیں، خاص کر جو گورنمنٹ کا طبقہ ہے، وہ یہی ہوتا ہے نا کہ اب کام کرنا پڑے گا، کام کر کے، کیونکہ اب تو ڈیٹا ہے، اب تو آپ کہیں گے کہ تو آپ کو واچ نہیں کر رہا، آپ اپنے گھر میں 2-2 گھنٹے یا 3-3 گھنٹے گھر والے مسئلے بیان کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، اور لوگ کھڑے ہوئے لائنوں میں، تو چلو اور کچھ نہیں بتائے گا، یا آپ کا کولیگ نہیں بتائے گا، تو ڈیٹا تو بتائے گا نا، تو اس کو کیسے آپ کریں گے غائب، اور یا کتنی دیر کر سکے؟ اس سے بہتر ہے آپ واپس اپنے اچھے ٹریک پہ آ جائیں، اور تاکہ آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہو، اور وہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں برکت ہو، وہ آپ کو کام کرتے ہوئے مزہ آئے۔ اللہ حافظ۔